درخواست کروں گا جناب طارق شریف زادہ صاحب سے، ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب سے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر اور احسان کہ اس نے ایک مرتبہ پھر اس بھاگتی دوڑتی سانس پھولاتی ہوئی زندگی میں آپ کو اور مجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کے لیے منتخب فرمایا۔ میری دعا ہے کہ جن پاکیزہ ارادوں اور نیتوں کے ساتھ عقیدتوں کے ہمراہ ایوان اقبال کے ذمہ داران نے اس نشست کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق ان کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور ہمیں آج کی اس مجلس میں جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کی نسبت اور تعلق سے خیر میسر آئے، اس سے اپنے دلوں کو بھی آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھروں کو آباد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں ساری ہی بہت خوبصورت ہوا کرتی ہیں، اور میں ولید اقبال صاحب ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنا دین انسان 5ویں کلاس تک حاصل کر لیتا ہے نا، 5ویں کلاس تک جتنا دین کا علم ہم تک پہنچتا ہے، بندے کی مغفرت کے لیے اتنا دین ہی بہت کافی ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ دین آپ کے اور میرے عمل کا حصہ بننا شروع ہو۔ تو یہ ساری باتیں جو ہم تواتر کے ساتھ سنتے ہیں، یہ ساری عطردان کھولنے کے مترادف ہیں۔ یقیناً جب جب میرے کریم آقا کی زندگی کا کوئی پہلو زیر بحث آئے گا، اس میں سے اختلافانی خوشبو جو ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے، اور دل سے دماغ تک جاتے ہوئے سارے رستوں کو معطر کر رہی ہوتی ہے۔ ایک لمحے کی وہ جو کیفیت اور سرشاری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل کام اس سرشاری اور کیفیت کو قائم رکھنا ہے، اور وہ بار بار تکرار سے، بار بار تذکرے سے بھی یہ سرشاری قائم رہ سکتی ہے، لیکن اس کا مستقل اور دیر پا طریقہ یہ ہے کہ اس خیر کو جو اس گفتگو کے نتیجے میں ہم تک پہنچا ہے اسے اپنے عمل میں ڈھالا جائے۔ ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب نے بڑے خوبی کے ساتھ بڑی بامقصد گفتگو کی۔ میں سیرت کے تناظر میں کیونکہ نوجوان بیٹھے ہیں اور میرا اوڑھنا بچھونا یہی ہے، دنیا بھر میں اسی نسبت اور تعلق سے آنا جانا رہتا ہے، تو میں تحدیث نعمت کے طور پہ ایک بہت ذاتی بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ امید ہے کہ بہت سارے نوجوانوں کے لیے شاید اس کے اندر کوئی خیر کا پہلو موجود ہو۔ 9 مارچ پروفیسر صاحب 9 مارچ 1978 کو ایک اسکول کے مقابلے میں، جیسے یہ ہم مقابلہ جات میں انعامات ملتے ہیں، تو ایک انعام کی شکل میں حکیم سعید صاحب علیہ رحمہ، جن کی کل یوم شہادت گزرا ہے ہمارے 17 اکتوبر، ان کے ہاں وہ اس کے چیف گیسٹ تھے، اور انہوں نے مجھے ایک کتاب جو ہے وہ گفٹ کی تحفے کے طور پہ، جیسے ایک پرائز ڈسٹریبیوشن کے دوران دی جاتی ہے، اور کتاب پکڑاتے ہوئے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اس کتاب کا نام ہے پیارے رسول کے 100 پیارے واقعات، پیارے رسول کے 100 پیارے واقعات۔ اور کتاب دیتے وقت انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 100 واقعات ہیں، روزانہ ایک واقعہ پڑھنا ہے اور اسے خط کی شکل میں مجھے لکھ کے بھیجنا ہے، اور دھیان رہے کہ 100 واقعات اور 100 خطوط 100 دنوں میں ہی مکمل ہو جائیں۔ 9 مارچ 1978 کی یہ بات ہے جو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ 9 مارچ 1978 سے لے کے گزری ہوئی رات تک نہ جانے کتنے دن ایسے ہوں گے جن میں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، نہ جانے کتنی راتیں ایسی گزری ہوں گی جن میں میں سویا نہیں ہوں گا، لیکن یہ میرے اللہ کا کرم ہے اور اس سیرت کا اپنا ایک خاص فیض ہے کہ اس سارے سفر کے دوران 42-43 سال کے سفر میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس دن میں نے باوضو ہو کے حضور کی سیرت کو سبقاً نہ پڑھا ہو۔ یہ بات میں نے کیوں آپ کو بتائی؟ میں نے اس لیے یہ بتائی کہ اگر آج آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ اس اتنی طویل مسافت کے بعد کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ میں نے اپنے رسول کو کیا جانا، تو میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جو ایک فکرے میں آپ کو بلکہ ایک لفظ میں کروا سکتا ہوں، گویا وہ لفظ جو میرے رسول کی پوری زندگی کا احاطہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، وہ لفظ ہے رحمت۔ میرے کریم آقا کا سب سے مختصر اور جامع تعارف جو ہے وہ رحمت ہے، اور یہ میرے دل کی آواز بھی ہے، اور صاحبان علم جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی اس کی تائید کریں گے۔ اور اس سے بڑھ کر تائید اور تصدیق یہ ہے کہ حضرت جعفر طیار سے یہودیوں کے علماء کے ایک وفد نے پوچھا کہ اللہ کی طرف سے مبعوث کیے ہوئے ہر رسول کا پہ اترنے والا جو کلام ہوتا ہے، اس میں اللہ اس نبی کو کچھ خاص القابات سے پکارتا ہے، کچھ خاص اس کی شان میں، اس کی فضیلت میں کچھ باتیں بیان کرتا ہے، اور وہ باتیں، وہ کلمات اس شخصیت کا تعارف اور حوالہ ہوا کرتے ہیں۔ تمہارے رسول پہ جو اللہ کا کلام اترا
اس میں کوئی ایسی بات جو تمہارے رسول کے مکمل تعارف کا شرف رکھتی ہو یا عطا کر سکتی ہو؟ تو حضرت جعفر طیار نے کہا کہ ویسے تو سارا قرآن ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر مبنی ہے، لیکن کہا کہ وہ جو ایک آیت میرے کریم آقا کی پوری زندگی کا جامع ترین تعارف ہو سکتا ہے نا، وہ آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب علامہ آلوسی نے کیا خوبصورت بات کی عالمین کی تشریح میں۔ ان کے شاگرد نے ملفوظات میں ان سے سوال کیا کہ عالمین سے مراد کیا ہے اسی آیت کے ذیل میں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک خالق ہے جسے ہم سب معبود اور رب کے نام سے جانتے ہیں پہچانتے ہیں، کہا اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا عالمین کے ذیل میں ہے۔ سو اس آیت سے ہم تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ خالق کی تخلیق کردہ ساری مخلوقات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور جب ہم حضور کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر لمحہ، ہر آن، ہر منظر اس بات کی تائید اور تصدیق کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یعنی میرے کریم آقا کی زندگی ایسی رحمتوں اور بشارتوں پر مبنی زندگی ہے کہ اگر ہم حضور کی اعلان نبوت کی بھی بات ہو رہی تھی، عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ شاید یہ دین جو آپ تک اور مجھ تک پہنچا ہے یہ رسول رحمت کی 23 برس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں ایک طالب علم کے طور پہ کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ دین جو آپ تک اور مجھ تک پہنچا ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 برس کی محنت کا نتیجہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے کے جو 40 برس ہیں اگر آپ ایک تحقیق کرنے والے ذوق کے ساتھ اس کو جاننا شروع کریں، دیکھنا شروع کریں، اس پہ غور و غوص کریں تو آپ کو لگے گا کہ گویا وہ جو پہلے 40 سال ہیں ان میں بھی ہر آن اسی لافانی پیغام کو منتقل کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی، اور حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کی ساری زندگی بھی اسی طرح رحمتوں اور بشارتوں سے اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں تقسیم کرنے سے بھرپور ہے، جس طرح اعلان نبوت کے بعد والی ساری زندگی جو ہے وہ رحمتوں اور بشارتوں پر مشتمل ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا غمخوار اور محبت کرنے والا رسول ہے کہ اس کے سامنے سے جس وقت ایک یہودی، وہ بہت معروف روایت آپ سب نے سن رکھی ہے لیکن حصول برکت کے لیے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر موجود ہیں، اور ہم میں سے کون ہے جو اس بات سے واقف نہیں کہ میرے کریم آقا پر مکے کے اندر کس درجے کا ظلم و ستم کیا گیا۔ انسانی تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعلاء کلمت الحق کے لیے سب سے زیادہ انبیاء و مرسلین کو ستایا گیا، انہیں تکلیفیں دی گئیں، اور اللہ کے پیغام، اللہ کی سچائی کو پہنچانے کے لیے انبیاء و مرسلین میں بھی سب سے زیادہ جس ہستی کو ستایا گیا وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کا معاملہ ان ستانے والے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے کہ ایک بوڑھے یہودی کا جنازہ جو ہے وہ آپ کے سامنے سے گزرتا ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو رواں ہیں۔ اصحاب کہتے ہیں اللہ کے رسول آج تو اطمینان کا سانس لینے والا دن ہے، ایک ایسا شخص جو دشمن تھا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا وہ آج دنیا سے کم ہوا، گویا کسی درجے پہ ایک ریلیف کا پہلو ہے۔ میرے کریم آقا کہتے ہیں تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے اللہ نے جس مزاج اور شفقت کے ساتھ دنیا میں اپنے انسانوں کی طرف مبعوث کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے، کہا تم اپنی جو بات کہتے ہو تمہارا سٹانس بالکل درست ہے، لیکن میں اسے اس انداز سے دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس نے میرا زمانہ پایا، جس نے میرے ساتھ نشست برخاست کی، جسے میری صحبت میسر رہی، جو مجھ سے سوال کر سکتا تھا، جو میرے سوال پر اعتراض کر سکتا تھا، جو مجھ سے میرے جواب پر تسلی اور تشفی طلب کر سکتا تھا، اتنا قرب ہونے کے باوجود، میرے زمانے میں میری قربت میں ہونے کے باوجود وہ شخص اللہ کی جہنم کے سپرد ہو گیا اور میں اسے وہاں سے نکال کے جنت کی طرف نہ لا سکا۔ تو یہ جو ہمدردی کا جذبہ ہے، در حقیقت یہ وہ خوبصورت رویے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، جنہیں اصل میں صرف تذکرے تک ہم نے نہیں رکھنا بلکہ اس کو اپنی زندگیوں میں کسی نہ کسی درجے پہ نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میرے کریم آقا تو اس درجے کی لجپالی والی شخصیت ہیں، ایسا کریم اور لجپال رسول ہے۔ میں وہ منظرنامہ جب کبھی میرے تصور میں آتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اس منظر میں شریک کر سکوں۔ خطبہ حجت الوداع کا لمحہ ہے، میرے کریم آقا ڈاکٹر صاحب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک جو ہے وہ ناکہ مبارک کے پائیدان میں ہے،
اور ایک پاؤں جو ہے وہ فضا کے اندر ہے، حضور ناکہ مبارک پر بیٹھ رہے ہیں، سواری پر بیٹھ رہے ہیں، اس عالم میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں ایک شخص کے اوپر حضور کی نظر پڑتی ہے، اور سواری پر سوار ہونے کے دوران حضور پوچھتے ہیں ابو طلحہ اب تمہارے پاؤں پر وہ جو زخم ہے اس کی کیا کیفیت ہے؟ وہ شخص حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میری تو آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، میں تو آج پہلی مرتبہ آپ کی زیارت کا شرف پا رہا ہوں، آپ میرے نام سے واقف ہیں اور پھر میری تکلیف سے بھی واقف ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہیں یاد نہیں ہوگا لیکن مجھے یاد ہے۔ فرمایا آج سے لگ بھگ 10-11 سال پہلے کی بات ہے، میں ہجرت کے سفر کے دوران 2 پہاڑیوں کے درمیان سے گزر رہا تھا، میں نے وہاں ایک خیمہ لگا ہوا دیکھا، وہاں قریب پہنچا اور میں نے پانی اور کھانے کی طلب کی۔ اس وقت اس گھر کے اندر سے، اس خیمے کے اندر سے تم برآمد ہوئے اور تمہیں تمہاری بیوی نے غالباً پیچھے سے آواز دے کر ابو طلحہ کہہ کر پکارا، کہا اس کے بعد میں نے تمہارے پاؤں پر وہ زخم دیکھا اور تمہاری وہ اذیت جو ہے وہ میرے حافظے کا حصہ رہی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اس دن سے لے کے آج تک جب بھی کسی شخص کو میں نے جلد کی تکلیف میں دیکھا تو میں نے تمہارے لیے خیر کی دعا کی۔ اب آپ تصور کیجئے کہ وہ ایک لمحے کا احسان، ایک لمحے کی ہمدردی، ایک لمحے کی آسانی میسر کرنا، آسانی فراہم کرنا، اس کے عوض میرے کریم آقا اس رشتے کو کس انداز میں نبھا رہے ہیں۔ یعنی وہ عالم یہ ہے کہ اتنے برس بیچ میں بیت چکے ہیں اور وہ شخص جو اب حضور کا امتی ہو چکا ہے وہ اس کی یاداشت کا یہ حصہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے وہ زیارت کر چکا ہے، لیکن میرے کریم آقا کے علم میں ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میرے لیے اتنی سی آسانی کی تھی۔ تو وہ کریم آقا جو اس درجے پہ لوگوں کی ساتھ غمخواری اور محبت کا سلوک رکھتے ہیں، المیہ یہ ہے کہ غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ ایسی محبتوں اور شفقتوں والا رویہ رکھنے والا رسول، ان کے لیے جان قربان کرنے کے دعوے کرنے والے، ان کے لیے اپنے مال، اسباب، عزت، آبرو سب کچھ قربان کر دینے کا اعادہ کرنے والے، عزم کرنے والے لوگوں کا عالم یہ ہے، ہم سب کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے وہ جو حرمت اور قربت کے انتہائی قریبی 5-7 رشتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی ایسا درگزر کرنے والا معاملہ نہیں کرنا چاہتے۔ میں اکثر لوگوں سے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جو میرے کریم آقا نے جتنا حسن سلوک اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا ہے، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، میرے کریم آقا نے جیسا حسن سلوک اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا ہے نا، اگر ویسا حسن سلوک ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں نا تو ہماری زندگی بھی آسان ہونا شروع ہو جائے، ہمارے دوستوں کی زندگی بھی آسان ہونا شروع ہو جائے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم حضور سے محبت کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں، محبت کا اعلان ضرور کرتے ہیں، ایک جذباتی کیفیت میں آ کے اپنا سب کچھ نشاور کرنے کا جو ہے وہ عزم اور ارادہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس پاکیزہ زندگی کو اپنانے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ میں روزانہ دوستوں کو یہ بات ہدیہ کرتا ہوں کہ ہم حضور کی زندگی کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ یہ میرے کریم آقا کی سیرت کا معجزہ ہے۔ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے آدمی کی زندگی کے حوالے سے ایک سے دوسری مرتبہ واقعہ سنیں نا تو وہ جو تجسس اس کے اندر ہوتا ہے، جو حسن ہوتا ہے، وہ ماند پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے سے تیسری مرتبہ کیفیت اور ماند پڑ جاتی، تیسرے سے چوتھی مرتبہ اکتاہٹ ہو جاتی۔ لیکن حضور کی زندگی کا یہ فیض ہے کہ کئی باتیں ہم بچپن سے کئی مرتبہ سن چکے ہوتے ہیں، ہر مرتبہ سننے پہ ایک نئی سرشاری ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ بھائی ایسا ہے نا، جب ہم حضور کی بات سنتے ہیں ہماری طبیعت کے اندر ایک سرشاری پیدا ہوتی۔ بس پیغام یہ ہے دوستوں کہ وہ رسول جس کی زندگی سننے سے اتنی سرشاری میسر آتی ہے، اس رسول کی زندگی کو اپنانے سے کس درجے کی سرشاری ملتی ہے، یہ صرف وہ شخص جان سکتا ہے جو اس زندگی کو اپناتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضور سے محبت کا اعلان بھی کیا جائے، حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں بھی پیش کی جائیں، ماہ میلاد کی نسبت اور تعلق سے یہ سارے عمل یقیناً اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہیں، لیکن یہ سارا کا سارا عمل جو ہے یہ راستہ ہے، گویا منزل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قالب میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم سے کسی نے محبت کے بارے میں پوچھا، ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا کہ آپ کو یہ بات ہدیہ کروں۔ آپ نے کہا کہ محبت جو ہے نا یہ دنیا کے چند کھوکھلے ترین دعووں میں سے ایک دعویٰ ہے۔ آپ کہتے ہیں محبت وہ آسان ترین دعوے ہیں جو انسان بڑے اعتماد کے ساتھ فوراً کر لیا کرتا ہے،
کہا اب یہ کیسے طے ہو کہ محبت جو ہے وہ خالص ہے یا نہیں ہے؟ کہا اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جوں شخص محبت میں برکت پاتا جاتا ہے، یعنی اس کی محبت میں اضافہ ہوتا جائے، اس کے معمولات میں، معاملات میں رسول اللہ، اس کے قول و فعل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ادب کا اضافہ ہونا شروع ہو جانا چاہیے۔ یعنی محبت کی جو کسوٹی ہے وہ بنیادی طور پہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی شخص کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مؤدب ہے، وہ ایک پرکھ ہے، ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے جس سے ہم طے کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کیسی ہے۔ اور پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ محبت ادب کی وادی میں پہنچنے کے باوجود اپنی منزل پر نہیں پہنچتی جب تک یہ وادی ادب سے ہوتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے درجے میں داخل نہ ہو۔ محبت کے خالص ہونے کے اور پختہ ہونے کے اور مکمل ہونے کا ایک بہت بنیادی علامت اور تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاکیزہ رویوں کے سپرد کریں جنہوں نے آپ کے ان رویوں کی برکت سے 23 برس کے مختصر ترین وقت کے اندر پوری دنیا کے ایک بہت بڑی آبادی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف متاثر کیا بلکہ ایک خیر کا ایسا لافانی سلسلہ چھوڑا۔ خود اللہ رب العزت کے حوالے سے جو توحید کا تصور ہے اسے اتنا واضح فرما دیا کہ اب اس کے بعد انسانوں کو کسی اور مزید رہنما اور رہبر کی توحید کے حوالے سے ضرورت میسر نہیں آتی۔ ختم نبوت کے حوالے سے میں اکثر یہ بات ہدیہ کیا کرتا ہوں کہ ہر نبی کا بنیادی تصور، بنیادی کام اور ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سامعین، اپنے عہد کے لوگوں کو اللہ رب العزت کے تصور کے حوالے سے اتنا واضح فرما دے کہ ان کے اندر کوئی کنفیوژن اور ابہام نہ رہے۔ ہر زمانے میں نبی یہ ذمہ داری پوری کرتے رہے اور کچھ عرصے کے بعد ان کے جانے کے بعد خداوند تعالیٰ کے حوالے سے انسانوں کے ذہنوں میں آیا ہوا تصور گدلا ہونا شروع ہو گیا، اس کے اندر جو ہے وہ اعتقادی کثافتیں آنا شروع ہو گئیں اور وہ میلا ہونا شروع ہو گیا، اور پھر گمراہی کی ایک ایسے درجے پہ انسان پہنچ جاتا ہے کہ اللہ دوبارہ ایک نبی کو مبعوث کرتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین انسان ہم اس لیے بھی قرار دے سکتے ہیں کہ میرے کریم آقا جس ذمہ داری کے ساتھ مبعوث کیے گئے، یعنی اللہ کی توحید اور اللہ کا تصور واضح کرنا، اسے میرے کریم آقا نے اتنی وضاحت کے ساتھ اتنی روشن انداز میں اس کو بیان کر دیا ہے کہ اب پچھلے 1500 سال میں ایک کتنی عجیب سی بات آپ ذرا تصور کریں، حضور سے پہلے جتنے زمانے تھے نا ان میں جب کوئی آدمی اپنی کسی اعتبار سے نامور ہو جایا کرتا تھا، باصلاحیت ہو جاتا تھا، تو اس کی خواہش ہوتی تھی لوگ اس کو خدا کہہ کر پکاریں، وہ لوگوں میں اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا کرتا تھا۔ میرے کریم آقا کے بعد پچھلے 1500 سال میں کسی ایک شخص نے بھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر اس خواہش والے شخص کو یہ علم ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے ایک ایسی ہستی ہو گزری ہے جس نے اللہ کا تصور اتنا واضح کر دیا ہے کہ اب دنیا کی کسی سویلائزیشن سے کٹی ہوئی کسی چند لوگوں پر مشتمل آبادی میں بھی یہ تصور اور یہ سودا نہیں بیچا جا سکتا کہ وہ اپنے آپ کو بطور رب انٹروڈیوس کروائے۔ اور خود دوسرے درجے پہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو اتنا سرفراز اور گلوریفائی کر دیا ہے کہ اب جس کے ذہن میں بھی یہ خناس آتا ہے نا خدا ہونے کا، معبود ہونے کا، برتر ہونے کا، وہ جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا کرتا ہے، کیونکہ میرے کریم آقا نے نبوت کو اتنا سرفراز کر دیا ہے، اتنا اس کو عظیم المرتبت کر دیا ہے کہ اس کی نسبت اور تعلق سے اب کوئی بدبخت جب اس انداز میں سوچتا ہے تو وہ خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو پاکیزہ رویے ہیں انہیں اپنی زندگیوں میں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ 7.25 لاکھ آبادی ہے دنیا، 7.25 ارب آبادی ہے دنیا کی، ہمارے پاس مقابلہ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہیں جن سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یعنی کیا عجیب معاملہ ہے کہ وہ ایک ایسا رسول جو سارے عالمین کے لیے اپنا حق چھوڑنے کو تیار ہے اور ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کو تیار ہے، اس سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی قربت کے جو 6-7 رشتے ہیں جو اصل میں اس کی میزان ہے، جن کے ساتھ معاملات کی بنیاد پر اس کی دنیا اور آخرت کا فیصلہ کیا جانا ہے، وہ 7 ارب کی آبادی میں ان 7 لوگوں کے حق میں بھی دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔
ایک ایسے نبی کی ماننے والے جو ساری اللہ کی ساری مخلوق کے لیے اپنے سارے حقوق چھوڑنے کو تیار. اس رسول کے ماننے والوں کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی قربت کے جو 6-7 رشتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، عزیز و اقارب، دوست احباب، بزنس پارٹنر، جو آپ کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، یہ جو 6-7 قربت کے رشتے ہیں ان کے لیے ہم حق چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. تو پھر ہمیں اثر نو بڑی ٹھنڈے دل کے ساتھ یہ سوچنا چاہیے کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اور حوالہ اور تعارف اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، کیا ہم ان سے اس محبت اور عقیدت کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس میں کسی درجے پر سچے ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ہمیں اپنے رویوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویوں میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.